بجھا جو روز نے زنداں تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ کسی کو کھونا یا پا لینا، کیا یہ سب نصیب کے کھیل ہیں یا نہیں؟ سمن نے بڑی سختی سے مہک کی بات کی نفی کی۔ پانا تو خیر میں نہیں جانتی کیا ہوتا ہے، پر بہت سی چیزیں ہم لائف میں محض اپنی نادانی کی وجہ سے کھو دیتے ہیں، اور وہ نادانی شاید ہم سے اس لیے سرزد ہوتی ہو کہ وہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی۔ مہک کی سوچ کے دھاگے نصیب کے شجر کے گرد ہی بل کھا رہے تھے۔ سمن نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم ہار مان کر ہتھیار ڈال کر مدعا نصیب پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تمہیں شدید پچھتاوا ہے اپنی ایسی کسی ہار کا؟ مہک اب مسکرا کر اپنی بات کی تائید چاہ رہی تھی۔ سمن مسکرا دی۔ میں دکھوں کو سینے سے لگا کر نہیں رکھتی۔ رواں دواں یہ زندگی جب مسلسل اور لگاتار آگے ہی آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ماضی کا مٹھی سے ریت سا پھسل جانا ہی بہتر رہتا ہے۔ گھر جاؤ گی اب؟ مہک نے روش پر اس کے ہم قدم چلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج کی دونوں کلاسز لے چکی ہوں۔ اور تم؟ لاسٹ کلاس باقی ہے، کیمسٹری کی۔ ابھی اسٹاف روم جاؤں گی۔ اوکے، پھر کل ملتے ہیں۔ سمن ہاتھ ہلا کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ ارے وہ تمہاری چھٹی کا کیا بنا؟ مہک کو اچانک خیال آیا تو پیچھے سے آواز دی۔ منظور ہو گئی۔ 3 دن کا سکون میرے حصے میں، اور پیچھے کی مصیبت میم عارفہ نے تمہارے گلے میں ڈال دی ہے، مبارک ہو۔ سمن نے مسکرا کر کہا۔ ڈونٹ وری، میں نیکسٹ منتھ 5 دن کی چھٹی لے کر تمہارا احسان جلدی اتار دوں گی۔ مہک نے کھلکھلا کر فوراً حساب برابر کیا۔ بہت کمینی ہو، سمن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، مہک سر خم کر کے اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گفٹس وغیرہ کے لیے میں نے الگ سے چھوٹا بیگ بنایا ہے سمن، تم اپنا بیگ ایک بار پھر چیک کر لو، کچھ رہ نہ گیا ہو۔ ثانیہ بھابی نے بیگ میں اپنا سامان رکھتے ہوئے کہا۔ بال تولیے سے آزاد کر کے سمن اب انہیں رگڑ کر سلجھا رہی تھی۔ دیکھ لیا ہے بھابی، اب میری تیاری رہ گئی ہے۔ تم ناشتہ بھی نہیں کیا؟ بالکل موڈ نہیں ہے، بس میں کھا لوں گی کچھ نہ کچھ۔ بھیا اٹھ گئے؟ ہاں، وہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ تمہارا سیل فون چارجنگ پہ لگا ہے، بھولنا مت، اور بس میں بیٹھتے ساتھ ہی چچی یا فہد سے رابطہ کر لینا۔ لاہور کا بس ٹرمینل اب بہت دور چلا گیا ہے، جب تک کوئی لینے نہ آئے آرام سے بیٹھی رہنا۔ ثانیہ بھابی کو یوں اپنے لیے فکر مند دیکھ کر سمن مسکرا دی۔ میں فون نہ کروں تب بھی فہد جن کی طرح حاضر ہوگا، میں کیا جانتی نہیں؟ بس کے چلتے ہی فون کھڑکنا شروع ہو جائیں گے آپ کے۔ تم بھی جانتی ہو اپنے بھیا کو، وہ اب بھی اس مخمصے میں بیٹھے ہیں کہ تمہیں اکیلا بھیجیں یا نہ۔ بھیا تو بس، اب تو بس کا محفوظ سفر، وہ بھی سارا موٹر وے کا خواہ کی فکر۔ وہ بالوں میں برش کرتے سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو کر بولی۔ اچھا، اللہ خیریت سے لے جائے، چلو شاباش، جلدی سے آ جاؤ۔ جی، سمن گھڑی دیکھتے اب جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ ٹکٹ کنڈکٹر نے ہاتھ آگے کیا۔ جی جی، سمن نے ایک نظر پیچھے بھیا کی طرف دیکھا، وہ اس کا سامان رکھوا رہے تھے۔ اس نے ہینڈ بیگ کی بیرونی پاکٹ میں عرصہ ٹکٹ کنڈکٹر کے آگے کیا۔ اس نے آدھا حصہ الگ کر کے سمن کی طرف بڑھاتے بس میں چڑھنے کا راستہ چھوڑا۔ سائیڈ والے پائپ پہ بایاں ہاتھ جما کر دائیں سے سر پر دوپٹہ درست کرتے وہ اوپر آئی، اور پہلی نظر سامنے فرسٹ رو میں بیٹھے جس شخص پر پڑی، ایک لمحے کو اس نے اسے چکرا دیا۔ تھوڑی کے نیچے رول کیا ہوا اخبار جمائے وہ بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عین اسی لمحے پہلے پہچان اور پھر محبت بری مانوسیت کی لہر ابھری تھی۔ لبوں پر اس حسین اتفاق نے بالکل غیر محسوس سی نرم مسکراہٹ پیدا کی، لیکن پیچھے سے آتی بھیا کی آواز، آگے بڑھو سمن، اور وہ ہڑبڑا کر بھیا کو دیکھتے ایک بار پھر سیدھی ہوئی۔ اف! ایک سکون کا سانس بے اختیار حلق سے خارج ہوا۔ اس نے بھیا کی آواز سنتے ہی اخبار چہرے کے آگے پھیلا لیا تھا۔ عدیل بھیا اس کے پیچھے پیچھے ہی بس میں سوار ہوئے، لیکن اخبار کی وجہ سے وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ 15 نمبر کی سیٹ پر بیٹھتے اس نے بے اختیار پہلے وہاں دیکھا، یعنی اب وہ ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جب وہ چاہتا سر
ہلکا سا سر گھما کر اسے دیکھ سکتا تھا۔ آگے کھڑکی کی طرف ہو جاؤ، بھیا نے آنے جانے والوں کے خیال سے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے اندر کھسک گئی۔ فی الحال یہی ڈر تھا کہ بھیا اس کو دیکھ نہ لیں۔ امکان بہرحال کم ہی تھا، کیونکہ اس نے اب سر جھکا کر اخبار گود میں رکھ لیا تھا اور بائیں سائڈ سے چہرے کو اپنے ہاتھ کی اوٹ سے چھپا رکھا تھا۔ کوشش اس کی بھی یہی تھی کہ عدیل اس کو نہ دیکھے۔ بھیا کے اتر کر باہر جانے اور بس کے روانہ ہونے تک اس نے کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں ہونے دی۔ راولپنڈی ٹرمینل سے نکل کر بس روڈ پر آ گئی تھی۔ بھیا نے گھر کے لیے مخالف سمت میں جانا تھا۔ سمن ایک گہرا سانس لیتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، جہاں نیلے سرمئی آسمان، پیڑوں، کھیتوں اور اونچے نیچے سرسبز ٹیلوں پر بھی وہیں دو آنکھیں چھائی ہوئی تھیں۔ ہاں، سمن کی دبی سانس بڑی مشکل سے راستہ بنا پائی۔ جانے 7 برس وہ اس خوابیدہ نگاہ سے دور کیسے رہی تھی۔ 7 برس بعد کیوں ہوا یہ اتفاق؟ وہ بھی ایسے حالات میں، 4-5 گھنٹے کے سفر میں۔ اب وہ اس کے ساتھ تھا جس سے جدا ہونے کے بعد اس کے خیال تک سے خود کو دور کرتے وہ اب اپنے آپ کو داد دینے کی حد تک آزاد سمجھ چکی تھی۔ اس کا برسوں بعد اچانک یوں سامنے آنا سوائے درد سی چبھن دینے کے اور کیا دے سکتا تھا؟ وہ کھڑکی کے باہر دیکھتے محض اتنا ہی سوچ پائی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اتفاق اسے اور کیا کیا دینے والا ہے۔ وہ تو آج بھی 8 برس پہلے کے دنوں میں جی رہی تھی، ملنے سے پچھڑ جانے کے درمیان کا ایک بہت خوبصورت سال، بس ایک ہی سال۔ توبہ ہے عدیل، کتنا وہم کرتے ہو۔ امی نے سخت چڑھ کر اپنے اس ڈرپوک بیٹے کو دیکھا۔ ہر بات میں اعتراض کا نقطہ، ہر معاملے کو مسئلہ بنا لینا۔ سمن کا یونیورسٹی میں یہ پہلا سال تھا۔ وہ ایم میں اکنامکس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کی بس عین گھر کے سامنے سے گزرتی تھی، پر عدیل اسے بس سے بھیجنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود ہی پک اینڈ ڈراپ کرتا۔ لیکن اس روز گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اسے بھی گاڑی کے بغیر ہی ایک دوست کے ساتھ آفس جانا تھا۔ سمن کے لیے اس نے فرمان جاری کر دیا کہ آج وہ یونی سے چھٹی کر لے، لیکن وہ ہرگز اتنی سی بات پر چھٹی کر کے بیٹھنے کے حق میں نہ تھی۔ امی کا ووٹ بھی اسی کے ساتھ تھا۔ وہ عدیل کو سمجھا رہی تھی، جب یونیورسٹی کی بس سامنے سے گزر کر جاتی ہے تو ایک آدھ دن مجبوری میں کیا حرج ہے بس سے جانے میں۔ عدیل کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ ضرور بحث مباحثہ طویل کر کے اپنی بات منوا لیتا، لیکن اپنے دوست کی آمد پر اسے آفس کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ عدیل کے جاتے ہی سمن نے جھٹ پٹ یونیورسٹی کی تیاری کی اور امی کے ساتھ اسٹاپ پر آ گئی۔ بس بھی 8-10 منٹ میں آ گئی اور وہ امی کو ہاتھ ہلاتی بس میں سوار ہو گئی۔ بھیا کے اصول اتنے کڑے نہ ہوتے، وہ روز ہی یونی کی بس میں جانا چاہتی تھی۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی مومنہ نے جوش سے ہاتھ لہراتے اسے اپنی طرف بلایا، لیکن درمیان کا رش دیکھتے یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ اشارے سے معذرت کرتی وہیں پاس والی سیٹ پر ایک اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس سے جانے کا چونکہ یہ سمن کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ ایکسائٹمنٹ محسوس کرتے ہر جانب گردن گھما رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اگلا سٹاپ آ گیا اور کچھ نئے اسٹوڈنٹس کے اضافے کے ساتھ بس مزید آگے بڑھ گئی۔ سمن نے نئے آنے والوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ 2 لڑکیاں تو سیٹ ملنے پر بیٹھ گئی تھیں، پر وہ 3 لڑکے پائپ پکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ 3 میں سے 2 کی سمن کو پیٹھ دکھائی دے رہی تھی، تیسرا بالکل ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یوں ہی سامنے کے شیشے سے سڑک کو دیکھنے لگی۔ پیٹھ کر کے کھڑے دونوں لڑکے جگہ ملنے پر بیٹھ گئے اور وہ تیسرا لڑکا جو باقی 2 کے پیچھے چھپا تھا اب اس کے سامنے تھا۔ سمن کی سرسری نظر اس کی جانب اٹھی تو معلوم نہیں کیوں اور کیسے بس ٹھہر ہی گئی۔ براؤن لیدر جیکٹ والا وہ بہت خوبصورت پرکشش لڑکا اس نے بلا شک و شبہ کہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا سوچے اسے دیکھتی رہی تھی اور بات شاید صرف اس کو پہچان لینے کی نہ تھی، وہ اس بلا کا جاذب نظر تھا کہ سمن چاہ کر بھی نظر ہٹا نہ پا رہی تھی۔ تب ہی جانے کیوں اور کیسے لڑکے نے ایک دم چونک کر سمن کو دیکھا تھا۔ شاید یہ سمن کی نظروں کا ارتکاز تھا جس نے لڑکے کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچانک چوری پکڑے جانے پر سمن نے گھبرا کر نظروں کا رخ بدلا اور یہ گھبراہٹ لڑکے سے چھپی نہ رہ سکی۔ سمن نے کچھ دیر بعد دوبارہ ڈرتے ہوئے پھر وہاں دیکھنے کی ہمت کی، پر شکر ہے لڑکا کہیں اور متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ لڑکے نے اس کے یوں دیکھنے کا نوٹس نہیں لیا۔
چاہیے تو یہ تھا کہ اب وہ محتاط رویہ اپناتی، لیکن جانے کیوں بے دھیانی میں پھر وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ لڑکے نے پھر اچانک نظر ڈالی اور ایک بار پھر بکھلا گئی۔ لڑکے نے اس بار دونوں لب دانتوں میں بھینچ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ کو خوب جتا کر دبایا تھا۔ سمن نے سخت شرمندہ ہوتے بلا وجہ ہاتھوں میں دھری فائل کھول لی تھی۔ اب وہ ہرگز اس کی طرف نہیں دیکھے گی، دل میں پختہ عزم کرتے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور یوں نہیں آنے تک یوں ہی بیٹھی رہی۔ پر کاش کہ یونیورسٹی بس والی یہ اتفاقیہ ملاقات پہلی اور آخری ہوتی تو سب کچھ یہیں ختم ہو جاتا، کیونکہ اگلے روز سے تو اس نے بھیا کے ساتھ ہی آنا جانا تھا اور لڑکا اس کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا۔ وہ یونیں آتے ہی سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ پہ اتر گیا تھا۔ یونیورسٹی میں سامنا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر لگ رہا تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی، کیونکہ آنے والے ایک سال کے اتفاقات میں یونیورسٹی کہیں نہیں آتی تھی۔ 2 ہی روز بعد جبکہ وہ بڑی بہن عالیہ کے ساتھ گھر سے مارکیٹ جانے کے لیے نکلی تھی، روڈ پر آتے ہی سامنے ایک بڑے ہورڈنگ گلفام انٹرپرائز پر نظر پڑی۔ وہ آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے، ڈیپ گرے ہوڈ پہنے شاپ سے نکل کر بائک پر بیٹھتا دکھائی دیا۔ اوہ اچھا، سمن کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ تو اس لیے بس میں نظر پڑتے ہی وہ مجھے دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ پہلے بھی یقیناً روڈ پار کی اسی شاپ پر میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہوگا۔ وہ باجی کی نظر بچا کر چوری چھپے ایک بار پھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہوئی، اور معلوم نہیں کیا ہوتا تھا سمن کی نظروں میں کہ فوراً ہی وہ چونک کر عین اسی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ بائک اسٹارٹ کر کے چلاتے ساتھ ہی اس نے سمن کو دیکھا اور فی الفور ایسے پہچان لیا کہ نظریں چار ہوتے ہی اس کے لبوں پر اسی روز جیسی نرم مسکان آئی، اور پھر بائک بھگاتے وہ بہت جلد دور نکل گیا تھا۔ اس روز سمن کو اپنی بے قابو دھڑکنیں سنبھالنے میں بڑا وقت لگا تھا۔ بہت دیر تک وہ نرم مسکراہٹ اسے بے حد ڈسٹرب کرتی رہی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہمارے آس پاس کے عادی معمول کے ماحول سے کیوں اچانک ایک صورت یکلخت ابھر کر ہر چیز پہ حاوی اور نمایاں ہو جاتی ہے، پھر دل بدلتے کیوں قدرت اسے بار بار ملوانے پہ تل جاتی ہے۔ تقدیر کی حسین مہربانیوں کو سمن ان دنوں کچھ مثبت اشاروں سا محسوس کرتی دل ہی دل میں بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ وہ لڑکا اب اکثر دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ گلفام انٹرپرائزز کے مالک انکل ایوب کا بیٹا تھا، حیدر عباس، اب سے پہلے، جسے وہ واقعی بالکل نہیں جانتی تھی۔ ہاں، اپنے ابو سے گلفام انٹرپرائزز کے مالک ایوب حسین کی بابت بہت کچھ سن رکھا تھا۔ سمن کے ابو کی انکل ایوب سے اچھی واقفیت تھی۔ پہلے پہل جب شک سا گزرا کہ شاپ پہ اکثر دکھائی دینے والا وہ لڑکا ضرور ان کا کچھ لگتا ہوگا، تو شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اسے اپنی ذاتی کوشش بھی کرنا پڑی تھی۔ اب وہ شاپ کے سامنے سے گزرنے پر بلا وجہ وہاں کی باتیں چھیڑ دیتی، اور کوشش کا نتیجہ اکثر ہی سود مند نکلتا تھا۔ امی اپنی لہر میں ان کی فیملی کے متعلق باتیں کر جاتیں، اور وہ غیر محسوس انداز میں سوال کرتے پہلے اس کا نام پھر اس کی ذاتی زندگی کے متعلق جاننے لگی۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری جانب آج کل حیدر کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے۔ عدیل بھیا کی شخصیت کا روب تو 7-8 برس پہلے بھی ایسے ہی سر چڑھ کر بولتا تھا۔ حیدر نے عدیل سے چھوٹے عمیر سے سلام دعا بڑھاتے اچھی دوستی کر لی تھی۔ ادھر حسن اتفاق سے حیدر کی بھابھی سعدیہ سمن کی بڑی سسٹر عالیہ کی کلاس فیلو نکل آئی تھی۔ دونوں گھرانوں کے آپس میں عین انہی دنوں میل جول بڑھنے کی بڑی وجہ سعدیہ اور عالیہ کی دوستی بنی، اور یہ میل جول اس سے پہلے یوں نہیں بن پایا تھا، کیونکہ سعدیہ محض چند ماہ پہلے ہی حیدر کے گھر بھابھی بن کر آئی تھی۔ قدرت کی طرف سے خود بخود بڑھتی یہ نزدیکیاں حیدر اور سمن کو محبت کا انمول تحفہ محسوس ہونے لگیں، لیکن باوجود 3-4 ماہ گزر جانے کے ان کے آپس کے معاملات آج بھی وہیں رکے ہوئے تھے۔ یعنی آتے جاتے لمحہ بھر کو نظروں کا حسین تبادلہ، ایک مدہم جتاتی مسکان، اور محبت کی لاتعداد بے شمار مقناطیس لہریں، جنہیں ان چند لمحوں کے دوران قید کر لینے کی چاہ میں دونوں ہی اپنے اپنے ہاتھوں سے جگنوں گنوا بیٹھے تھے۔ سمن کی بڑی بہن عالیہ شادی شدہ تھی، اور میکے آنا جانا بھی کم ہی تھا، لیکن سمن دل کے ہاتھوں مجبور جب بھی موقع ملتا کسی نہ کسی بہانے اس سے سعدیہ کے متعلق بات کر لیتی،
اور حالانکہ اس نے حیدر کا نام بھی نہیں لیا تھا، پر عالیہ آپی خود ہی بڑی سمارٹ تھیں ایسے معاملوں میں، لہٰذا انہوں نے کچھ ہی عرصے میں سمن کے رجحان کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تمہیں حیدر پسند ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے سوال کر کے انہوں نے سمن کو بری طرح نروس کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلاتے بالکل بھی اپنے کہے کا دفاع نہیں کر پائی تھی۔ جواباً عالیہ ہلکے پھلکے مسکرا کر اس کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو پاگل؟ پسندیدگی ہی ہے نا تم دونوں کے بیچ؟ جی، مجرموں کی طرح جھکا سر اثبات میں ہلاتے اس نے اچانک بے تحاشا گھبرا کر سر اٹھایا۔ یہ کیا کہا تھا آپی نے؟ ہم دونوں کے بیچ؟ انہیں حیدر کے بارے میں کیسے پتا؟ مم، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ سمن کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اچھا، مجھ سے تو سعدیہ اس روز پوچھ رہی تھی کہ حیدر اور سمن کیا کبھی اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے؟ عالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ حیدر نے کی ہوگی تمہارے متعلق کوئی بات؟ ہاں، لیکن ہم تو کبھی ساتھ نہیں پڑھے۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہی کہا تھا۔ بہرحال تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو آخر میں بڑی بہنوں والا روب جماتے وہاں سے اٹھ گئیں اور انتہا درجے کی بزدل سمن کو لگا اب اسے اپنی آنکھوں پر پہرا لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ آپی کے ایک ہی جملے نے اس قدر دل سہما دیا کہ اسے اب تک کے اپنے سارے اقدامات انتہا درجے کا چھچھورپن محسوس ہو رہے تھے۔ خود کو بری طرح سرزنش کرتی اس نے دل ہی دل میں پختہ عہد کر لیا کہ اسے حیدر کو راہ چلتے دیکھنا بھی قطعاً جیب نہیں دیتا۔ آپی کی ایک ہی نصیحت کو پلو سے باندھتے اس نے مزید اچھی اور نیک بچی بننے کا ارادہ کر لیا، اور اگلی مرتبہ کچھ ہفتے بعد جب امی کے ساتھ نانوں کے گھر جاتے حیدر دکھائی دیا تو اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ خود کو ان جادو اثر آنکھوں میں دیکھنے سے باز رکھا تھا۔ ایک سرسری نگاہ اتفاقاً پڑ جانے پر جلدی سے دوسری طرف دیکھنے کے عمل کو حیدر نے بہت دور تک سمن کی پشت دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا وہ خفا ہے کسی بات سے؟ حیدر اس بے اتنائی پر بس اتنا ہی سوچ پایا، اور سچ تو یہ تھا کہ سمن خفا بھی تھی۔ آخر اس کی عزت کی پرواہ نہ کرتے کیوں حیدر نے اپنی بھابھی سے اس کے بارے میں استفسار کیا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا سمن کتنے اچھے گھر کی سلجھی ہوئی لڑکی ہے؟ کیوں وہ اس کا کسی اور کے سامنے دھڑلے سے نام لیتا ہے؟ پر حیدر یہ نہیں جان سکتا تھا کہ سمن کے دل میں کیا ہے۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی راہ چل دیا کہ اب تک کے وقت میں نصیب نے یہی تو دکھایا تھا۔ جانے کیا مستقبل تھا اس بے نام خلش کا، نہ باتیں نہ ملاقاتیں، حتیٰ کہ ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ گزرے 3 ماہ کا کارنامہ محض ایک دوسرے کا نام جان لینا تھا۔ وہ مسکرا کر تعصب سے سر ہلاتا دکان کے اندر چلا گیا۔ وہ گہری آنکھوں والی پرکشش لڑکی کیوں دل کو ایسے بھا گئی کہ نہ دکھائی دے تو شب و روز کے معمولات کسی قدر آسانی سے انجام پا جاتے تھے، اور جس دن اچانک کہیں سے نمودار ہو کر صورت دکھا جائے تو سارا نظام متاثر ہو جاتا تھا۔ بائک چلاتے ابا جی سے گاہکوں کی بات کرتے، امی سے لاڈ اٹھواتے، بس وہ سحر انگیز نگاہ چادر سی ماحول پہ تن جاتی، پھر اس کے اثر سے نکلنا کئی گھنٹوں تک دوبر ہو جاتا تھا۔ سعدیہ کے ہاں میلاد کی تقریب ہے، چلو گی؟ عالیہ آپی نے شرارتی مسکراہٹ دباتے اسے شوق نگاہوں سے دیکھا، اور سمن کو مذاق جانے کیوں خود پر کسی انگلی سا اٹھتا دکھائی دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی شخصیت کا ہر پہلو کو چھپا کر رکھنے والی انتہائی احساس لڑکی تھی، اور آپی کیسے دھڑلے سے اسے کسی سے منسوب کر کے اس کی کمزوری کا لطف لے رہی تھی۔ سمن کو اپنی انا اور خودداری پر زبردست چوٹ سی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا من مارتے فوراً ہی نفی میں سر ہلا کر اندر کی راہ لی تھی۔ انکار کیوں کر دیا سمن؟ وہ بیچاری لائبہ کو کیسے سنبھالے گی؟ امی عالیہ کی شرارت سے انجان سمن کو سمجھانے لگی۔ لائبہ کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں، وہ جاتے ہوئے کہہ گئی۔ نہیں رہے گی اکیلی ہمارے پاس، جانتی تو ہو اس کی ماں آس پاس رہے تب ہی یہ لڑکی ہمارے ساتھ گھلتی ملتی ہے۔ ذرا سا عالیہ غائب ہو تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ چلی جاؤ ساتھ، پھر ہو سکتا ہے قرآن پاک یا سورت یاسین پڑھنی پڑ جائے۔ لائبہ تو بہت تنگ کرے گی۔ امی نے تو عالیہ کی طرفداری کی قسم ہی کھا لی تھی۔ سمن کو لگا مزید بحث کہیں آج امی کے سامنے اس کی پول نہ کھول دے تو بات مان لینے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ عالیہ ایسے معاملوں میں پھٹے ڈھول سے کچھ کم نہ تھی۔
اندر کی گدگدی نے اللہ جانے اب تک بھی کیسے اسے خاموش رہنے دیا تھا۔ سمن نے وارڈروب سے اورنج کڑھائی والا براؤن ڈریس منتخب کیا۔ دل اب وہاں پہنچنے کے خیال سے ڈوبنے ابھرنے لگا تھا۔ تیاری کے دوران ایک ایک سچ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے وہ اپنی بچگانہ سوچ پر شرمندگی سے ہنس رہی تھی۔ بڑے سے سفید گیٹ سے سعدیہ کے گھر میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے سمن کو اپنے وجود میں ٹھنڈی لہریں سی دوڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ خشک حلق میں بار بار گلٹیاں سی ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں۔ مضطرب آنکھیں ہرنی سی بےتاب چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ وہ خود کو بظاہر بڑا نارمل رکھے ہوئے تھی، لیکن در حقیقت اپنے دل کے ہاتھوں زبردست پریشان تھی۔ حیدر نام کی پکار پر ان لمحوں میں روئی روئی سے پھوٹ کر اسے حیران و پریشان کر رہی تھی۔ لفظ محبت ایک حسین خوف تھا، اب سے پہلے، اور دل کاغذ کی ناؤ جسے محبت کی ندی میں ہلکا سا دھکا دیتے آگے بڑھانا، جیسے اسے طوفان کے حوالے کرنا تھا، اور جذبات اس کچی کمزور ناؤ پر اوپر سے برستی ہو بارش کے جس کا ایک ہی وار کافی ہو سفینہ ڈوبنے کے لیے۔ تقریب زنانہ تھی۔ بڑا سا لاؤنج عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرش پر سفید چادریں بچھا کر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سعدیہ نے بتایا کہ قرآن خوانی کے بعد نعتیں پڑھی جائیں گی۔ وہ عالیہ آپی کے قریب ہی لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی۔ عالیہ آپی نے سپارہ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، اور لائبہ بس 5-7 منٹ ہی سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ آپی نے آنکھ کے اشارے سے اسے لائبہ کو باہر لے جانے کو کہا، اور وہ مدد طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اب بھلا باہر سے مراد کیا تھی؟ عالیہ نے ایک لڑکی کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا۔ سی گرین ڈریس والی وہ سفید پیاری سی لڑکی مسکرا کر قریب آئی تھی۔ جی عالیہ آپی۔ ارم ذرا یہ سمن اور لائبہ کو لاؤنج سے باہر کسی جگہ بٹھا دو، لائبہ شور کر رہی ہے۔ آئیں۔ ارم نے بہت توجہ سے ایک گہری نظر سمن پر ڈالتے اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ لائبہ کو اٹھائے اس کے پیچھے چلتی برآمدے میں آ گئی تھی۔ کھلے کشادہ برآمدے میں چین کی کرسیاں رکھی تھیں، سامنے خوبصورت لان تھا۔ وہ لائبہ کو وہیں برآمدے میں لے کر ٹہلنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر میں واپس آتی ہوں، آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ ارم نے مشورہ دیا تو سمن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آرام سے تو یہ بیٹھنے نہیں دے گی، آپ پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گی۔ وہ ارم کے جانے کے بعد وہیں دائیں سے بائیں 10-12 قدم کے اندر لائبہ کو ٹہلانے لگی، جب کسی سمت سے ہلکی سی مردانہ کھنکار نے بے اختیار سر موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لائبہ کی شرارتوں نے اسے ایسے چکرا دیا تھا کہ لہجے کو فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ لان کی اونچی فینس کے پیچھے سینے تک دکھائی دیتا وہ حیدر ہی تھا، جو کھنکار کر مبہم ہنسی لبوں میں دبائے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نظریں بھی موبائل پر جمی تھی، پر سمن کو پورا یقین تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ نہ صرف اسی کو دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ کھنگارنا اور دبی دبی ہنسی بھی اسی کے لیے تھی۔ پر اب وہ بات کرتے ذرا دور چلا گیا تھا۔ سمن کی اودم مچاتی دھڑکنیں بڑی مشکل سے قابو میں آ سکی تھیں۔ قدرے سنبھل کر اب وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ گھر سے نکلتے یہاں تک آتے ایک اسی حسین توقع ہی کی انگلی تھامے ہوئے تھی کہ کاش وہ قریب سے دکھائی دے جائے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا تھا تو شناسائی کی لپک سی کوند جاتی تھی۔ ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہ جانتے ہوئے بھی وہ ایک بڑے مضبوط معصوم جذبے کی ڈور سے بندھ گئے تھے۔ کبھی سمن کو لگتا اس حسین منظرنامے میں کبھی کسی اضافے کی کچھ ضرورت نہیں۔ یہ احساس اپنی جگہ بڑا مکمل اور جامع ہے، لیکن یہ وقتی احساس دل کی بے کلی کے سامنے ہار مان کر تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا کہ نہیں، یہ کافی نہیں۔ ایسا منہ زور خواہشات کو نہ پیچھے دیکھنا آتا ہے، نہ اسے ٹھہراؤ کے معنی آتے ہیں۔ اگلا قدم اس راہ کا پہلا تقاضا ہے، وہ اگلا قدم جو مہینوں سے حیدر اور سمن کے بیچ بس اٹھا ہی رہ گیا تھا، اور آج پہلی مرتبہ اس پرکشش کی پشت کو دیکھتے سمن کے ڈرپوک دل نے اس قدم کو اٹھا لینے کی ہمت اپنے اندر محسوس کی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا آج کا سامنا آغاز ہے کسی اگلے قدم کا، اور کاش اس قدم کی پہل حیدر کی طرف سے ہوتے سیدھے اس کے قدموں کے سامنے آ کر رکے۔ بس اب وہ اور نہیں۔ وہ دل کے بے عقل پھڑپھڑاتے پرندے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد فضاؤں کے سپرد کر دینا چاہتی تھی۔
اور حیدر نے موبائل کان سے ہٹاتے ایک بار پھر یکلخت مڑ کر دیکھا تھا، ایسے کہ سمن کی چوری ایک بار پھر اس نے کھلے بندوں پکڑ لی تھی۔ نہ صرف پکڑی بلکہ وہی ہمیشہ والی شناسا سی مسکان جو اس حسین بھول پر ہمیشہ ہی خوب لطف لے کر لبوں پہ لایا کرتا تھا۔ ایک گہری نظر آس پاس پہ ڈالتے وہ فینس کی طرف بڑھتے لان کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ سرخ سیدھے اسی جانب تھا۔ سمن گھبرا کر لائبہ کو تھپکتے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دل جیسے روئیں روئیں میں دھڑک رہا تھا۔